اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون صلى الله على محمد وآله سورہ مبارکہ ابراہیم اور اس کی آیت نمبر 11 کو آپ کی خدمت میں سنام کلام کے طور پر پیش کیا گیا۔ گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے 11۔ گفتگو کا موضوع ہے ولایت تکوینی۔ ولایت کی دو قسمیں ہیں۔ ولایت کے معنی کیا ہے؟ ولایت کے معنی کیا ہیں؟ ولایت کے معنی سرپرستی، اور انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ کیا مراد ہے ولی سے؟ سرپرست ایک معنی میں، ایک دوست کے معنی میں بھی آتا ہے، لیکن یہ جو آیت ہے اس آیت میں سرپرست کے معنی میں۔ اور ولایت کا مطلب ہے یعنی اختیار، یعنی حکومت۔ اس ولایت کی دو قسمیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ولایت تشریعی اور ولایت تکوینی۔ ولایت تشریعی کسے کہتے ہیں؟ یعنی قانون کے اعتبار سے جس کو اختیار دیا گیا ہو اس کو کہا جاتا ہے ولایت تشریعی۔ تشریعی یعنی قانون، تشریعی یعنی قانون، یعنی قانون کو نافذ کرنا یا قانون کو بنانا، یہ اختیار یا اللہ کو ہے یا اللہ کے رسول کے ہے یا اس شخص کو ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے یہ اختیار سونپا ہو، یعنی ائمہ اطہار کو۔ اس سے ہٹ کر ایک ولایت ہے، اس کا نام ہے ولایت تکوینی۔ ولایت تکوینی کیا معنی؟ ولایت تکوینی کے معنی یہ کہ آیا یہ ہستیاں یعنی اللہ کے علاوہ کیا کسی کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اس کون و مقام میں تصرف کر سکے؟ کس کے؟ تکوینی کے، وہی معنی بتا رہا ہوں۔ کیا اللہ کے علاوہ کسی بھی شخص کو کیا یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اس کائنات میں کوئی تصرف کر سکے؟ تصرف سے مراد یعنی مثلاً پلٹتا ہوا سورج مثال کے طور پر واپس لے آئے، چاند کے 2 ٹکڑے کر دے مثال کے طور پر، اشارہ کرے تو قالین کا شعر جو ہے وہ کیا بن جائے؟ اصلی شعر بن جائے۔ یہ تکوین میں تصرف ہے، تکوین یعنی کائنات میں، اس کو کہا جاتا ہے ولایت تکوینی۔ اب یہ بالکل خلاصے کے طور پر میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ پہلے میں اس آیت کو آپ کی خدمت میں واضح کر دوں کہ ہم نے سورہ مبارکہ ابراہیم کی آیت نمبر 11 کو اس موضوع کے لیے کیوں منتخب کیا۔ اگر اس 11ویں آیت سے پہلے 2 آیتیں پہلے آپ چلے جائیں تو اس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود، کیا تم تک ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے قومیں گزر گئی ہیں؟ کون سی قوم؟ قوم نوح، قوم عاد اور قوم سمود۔ والذین من بعدہم، اور کیا ان کی خبر تم تک نہیں پہنچی کہ جو ان کے بعد قومیں آئیں؟ لا يعلمهم الا اللہ، اور ان کے بعد جو قومیں آئیں ان کو کوئی نہیں جانتا سوائے
اللہ کے۔ خبر کیا ہے؟ خبر یہ ہے جاءتہم رسلہم بالبینات، ان قوموں کے پاس ان کے رسول آئے واضح نشانیاں لے کر، بینات یعنی بالکل واضح روشن نشانیاں لے کر۔ فردوا ایدیہم فی افواہہم، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ میں ڈال لیا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی گویا ایک طریقے سے سخت طریقے سے انکار کیا رسولوں کا۔ ان کے رسول واضح اور روشن نشانیاں لے کر آئے، دلیلیں لے کر آئے، لیکن انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ میں ڈال لیا اور اپنے رسولوں کا انکار کیا۔ وقالو، اور یہ لوگ کہنے لگے کہ انا کفرنا بما ارسلتم بہ، ہم اس چیز کے انکاری ہیں جس چیز کو لے کر تم آئے ہو، یہ جس چیز کو لے کر تمہیں بھیجا گیا ہے، یعنی جو رسالت تم لے کر آئے ہو، جس توحید کا تم دعویٰ کر رہے ہو، ہم اس توحید کے کیا ہیں؟ منکر ہیں، ہم کافر ہیں اس کے۔ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور جس بات کی طرف تم ہمیں پکارتے ہو ہم تو اس میں بہت ہی زیادہ شک میں مبتلا ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ نہیں، وہ توحید پروردگار جس کو یہ لے کر آئے تھے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام اور دیگر انبیاء، جو توحید پروردگار کو لے کر آئے اور ان کے سامنے توحید کی نشانیوں کو رکھا، یہ لوگ کہنے لگے کہ ہم جس چیز کی طرف تم ہمیں دعوت دیتے ہو ہم اس میں بہت زیادہ شک میں مبتلا ہیں۔ اس کے جواب میں ان کے رسولوں نے کہا قالت رسلہم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، ان رسولوں نے کہا کہ تم پر تعجب ہے، کیا اس خدا میں کوئی شک ہو سکتا ہے کہ جو زمین اور آسمان کا بنانے والا ہے؟ یعنی گویا ایک طریقے سے واضح طور پر ان کی نشانی کی طرف دلالت کی کہ تم اس کون و مکان کو دیکھ رہے ہو، اس نظام کو تم دیکھ رہے ہو، سورج کے آنے جانے کو تم دیکھ رہے ہو، روز اور شب کے آنے جانے کو تم دیکھ رہے ہو، پھر بھی تمہیں شک ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے، یہ نظام ایسی چل رہا ہے بالکل بغیر کسی بنانے کے، یا خود بخود بن گیا ہے، یا جو تمہارے یہ بت ہیں جو خود بننے کے قابل نہیں ہیں انہوں نے پوری کائنات بنا دی ہے۔ یعنی کیسی تعجب کی بات کرتے ہو کہ تم اس پوری کائنات کو دیکھ رہے ہو اور اس کے باوجود تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم شک میں مبتلا ہیں۔ افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا اس خدا میں بھی کوئی شک ہو سکتا ہے کہ جو زمین اور آسمانوں کا بنانے والا ہے؟ یدعوکم لیغفر لکم، وہ تمہیں پکارتا ہے تاکہ تمہیں بخش دے، من ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بخش دے، ویؤخرکم الی اجل مسمی، اور تمہیں ایک معین عمر تک تمہیں زندگی دے۔ قالو، جب یہ جواب سنا تو وہ قوم کہنے لگی ان انتم الا بشر مثلنا، رسولوں سے مخاطب کیا، کہا کہ تم کچھ نہیں ہو، تم ہماری طرح کے رسول ہو۔ یعنی کیا مطلب؟ یہ تو تم دعویٰ کر رہے ہو کہ تم پر وحی آتی ہے، تم پر خدا کا کلام آتا ہے، تم خدا کے نمائندے ہو، یہ سارا کا سارا دعویٰ کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ ہم تمہیں دیکھتے ہیں تم ہماری طرح اٹھتے ہو، بیٹھتے ہو، ہماری طرح کھاتے ہو، پیتے ہو، ہماری طرح بازاروں میں جاتے ہو، تم میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے، تم ہماری طرح کے کیا ہو؟ بشر۔ تریدون ان تصدونا عما کان یعبد آباؤنا، تم تو فقط یہ چاہتے ہو کہ ہمیں اس چیز سے روک دو کہ جس کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے، یعنی تم ہمارے آباء و اجداد کے دین سے ہمیں پھیرنا چاہتے ہو، تمہارا صرف اور صرف ہدف اور مقصد یہ ہے۔ فأتونا بسلطان مبین، پس اگر تم سچے ہو تو واضح دلیل لے کر آؤ۔ یہاں پر سلطان سے مراد ہے معجزہ، سلطان مبین، واضح معجزہ، واضح دلیل لے کر آؤ۔ تو اب تک ان کا اشکال تھا توحید پر کہ وہ توحید کو ہی نہیں مانتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم توحید میں کے بارے میں شک میں ہیں، لیکن یہاں پر آ کر توحید سے آگے بڑھ کے ان کا اشکال کہاں تک آ گیا کہ جو تم دعویٰ کر رہے ہو نبی ہونے کا، یہ بھی سب بیکار کا دعویٰ ہے۔ ان انتم الا بشر مثلنا، تم کچھ نہیں ہو سوائے ہم جیسے بشر کے۔ اس کے جواب میں وہ آیت ہے کہ جس کو ہم نے سرنامہ کلام کے طور پر پیش کیا، قالت لہم رسلہم ان نحن الا بشر مثلکم، ان کے رسولوں نے ان سے کہا کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم تمہاری طرح کے رسول بشر ہیں، یعنی ہم جن سے انسانیت میں سے ہمارا تعلق ہے، نہ ہم فرشتے ہیں نہ ہم ملک ہیں، ہم بنی نوع بشر میں سے، انسانوں سے ہمارا تعلق ہے، لیکن تمہاری طرح کے ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ بالکل تمہاری طرح سے ہیں۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، لیکن خدا اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے
مہربانی کرتا ہے، یعنی خاص فضل کرتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ، اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے نبوت کا انتخاب بنی نوع بشر میں سے کیا، رسالت کا انتخاب بنی نوع بشر میں سے کیا، لیکن کیوں آپ کو اور مجھ کو نہیں چنا؟ کیوں ایک خاص بندے کو چن لیا؟ یہ اس جملے کا جواب ہے کہ خدا اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے کیا کرتا ہے؟ مہربانی کرتا ہے، فضل کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خاص استعداد اور وہ خاص صلاحیت نبوت کے لیے جو سرکار ختمی مرتبت میں پائی جاتی تھی، وہ بنی نوع بشر میں سے کسی کے پاس بھی نہیں تھی۔ اس وجہ سے سرکار کا انتخاب ہوا، ہمارا انتخاب نہیں ہوا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ۔ اب اس کے بعد جو انہوں نے کہا تھا کہ فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، ایک بہت واضح روشن دلیل یا معجزہ لے کر آئیں، اس کا جواب دیا وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ۔ دیکھو ہمارے اختیار میں یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی جانب سے کوئی معجزہ لے کر آ جائیں، یعنی ہم صحیح ہیں، ہم نبی ہیں، ہم رسول ہیں، اللہ کے منتخب کردہ بندے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا نے ہم تک سارے کے سارے امور تفویض کر دیے ہیں۔ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ، ہم کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم تمہارے لیے کوئی سلطان، کوئی معجزہ لے کر آ جائیں، إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر اگر ہم لائیں گے تو کس کے اذن سے لائیں گے؟ اللہ کے اذن سے لائیں گے۔ بس یہاں پر آ کے دو چیزیں واضح ہو گئیں۔ اب تک توحید پر اشکال ہو رہا تھا، پھر اس کے بعد اشکال بڑھا نبوت اور رسالت پر، تو اب ان انبیاء اور رسولوں کو اس طریقے سے جواب دینا ہے کہ خدا کی رسالت بھی، خدا کی توحید بھی بچے اور ان انبیاء کی رسالت بھی بچے، باقی رہے۔ لہذا توحید کا جواب دیا کہ آفی اللہ شک فاطر السماوات والارض، یہ توحید کا جواب ہے۔ اور تم جو کہہ رہے ہو کہ نحن الا بشر مثلکم، کہ ہم تمہاری طرح کے بشر ہیں، تم ہماری طرح کے بشر ہو، اس کا جواب یہ دیا کہ ہاں ہم تمہاری طرح کے بشر ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ بالکل ہی تمہاری طرح کے ہیں، ہم پر خدا کا خاص کرم ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے، فضل کرتا ہے، یعنی ہم کو جو فضل دیا گیا، ہم کو جو کرم کیا، وہ تم پر نہیں کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو تم نے معجزے کی اور سلطان مبین کی ڈیمانڈ کی، اس کا جواب یہ ہے کہ ہم اپنی جانب سے کچھ نہیں لا سکتے ہیں مگر یہ کہ اللہ کے اذن سے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو اذن الہی ہے، یہ اذن الہی ہر ایک کو حاصل نہیں ہے، اسی اذن کا نام ہے ولایت تکوینی۔ تکوینی اسی اذن کا نام، یہ جو اذن ہے نا، خدا نے جو اذن دے رکھا ہے، اسی اذن کا کیا نام ہے؟ ولایت تکوینی۔ یہ اذن ہر ایک کے پاس نہیں ہے۔ یعنی میں ایک مثال کے طور پر آپ کو پیش کروں، حضرت موسیٰ کا عصا اژدہا بنتا تھا نہیں بنتا تھا؟ بنتا تھا، لیکن حضرت موسیٰ کے ہاتھ سے بنتا تھا یا ہر کسی کے ہاتھ سے بن جاتا تھا؟ اس کا مطلب یہ کہ اذن کے ساتھ صاحب اذن کا ہونا ضروری ہے۔ تلوار ذوالفقار ضرور تھی، مگر ہاتھ علی ابن ابی طالب کا چاہیے تھا، صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد۔ چاند کے دو ٹکڑے ہوئے لیکن اشارہ محمدی چاہیے تھا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ جو صاحب اذن ہے، یہ صاحب اذن، خدا کا اذن ہر ایک کو حاصل نہیں ہے، یہ خداوند کریم اپنے برگزیدہ بندوں کو عطا کرتا ہے۔ اسی اذن کو ہم دوسرے الفاظ میں کیا کہتے ہیں؟ ولایت تکوینی کہتے ہیں۔ جس کے پاس یہ اذن ہوتا ہے وہ خدا کے اذن سے ہر وہ کام کر سکتا ہے جو خداوند کریم چاہتا ہے، اور اس میں مشیت الہی درکار رہتی ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ سب فضول کی باتیں ہیں، نعوذ باللہ، انبیاء بھی جو ہے وہ ہماری طرح کے بندے ہیں، بس یہ کہ ان کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، ان کے اوپر فرشتہ نازل ہوتا ہے، وہ اللہ کی وحی لے کے نازل ہوتے ہیں، باقی ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور اس کے لیے بہت ساری دلیلیں بھی پیش کی جاتی ہیں۔ مثلا سورہ مبارکہ اسراء کی ان آیتوں کو پیش کیا جاتا ہے، وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تُفَجِّرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا۔ وہ کفار و مشرکین کہنے لگے
کہ ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ زمین سے ہمارے لیے چشمے نہ بہا دیں. یعنی اللہ کے رسول کو کہنے لگے کہ ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ ہمارے لیے زمین سے کیا نہ جاری کر دیں, چشمے. او تکون لک جنہ من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا, یا آپ کے لیے کھجور اور انگور کے ایسے باغ ہوں کہ جن کے درمیان آپ نہروں کو جاری کر دیں. یعنی ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ یہ کام ہمارے لیے انجام نہ دیں. یا تو آپ زمین سے چشموں کو جاری کر دیں, یا آپ کے لیے کھجور کے باغ ہوں, انگور کے باغ ہوں جن کے درمیان کیا ہو, آپ نہروں کو جاری کریں. او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا, یا پھر آپ آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کر ہم پر نازل کر دیں جیسے کہ آپ گمان کرتے ہیں کہ اگر ہم ایمان نہیں لائے تو عذاب نازل ہوگا اور آسمان پھٹ پڑے گا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا فلاں ہوگا. او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا, یا پھر آپ ایک کام یہ کریں کہ ہمیں لائیو چیٹ میں دکھانے اللہ کو اور ملائکہ کو, یعنی روبرو دکھانے, اللہ کو بھی لے آئیں اور جو ان ملائکہ کی آپ بات کرتے ہیں ان کو بھی لے کر آئیں. ہم بھی تو دیکھیں کہ ملائکہ ہوتے کیسے, اللہ ہوتا کیسا ہے. اب یہ ساری کس کی ڈیمانڈ ہے؟ کفار و مشرکین کی, کہ ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے اس وقت تک جب تک آپ زمین سے چشمے نہ جاری کریں, جب تک آپ کے پاس کھجور کے اور انگور کے باغات نہ ہوں کہ جن کے درمیان نہریں بہہ رہی ہوں, یا آسمان ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دیں, یا پھر اللہ اور ملائکہ کو ہمارے سامنے لا کر روبرو پیش کر دیں. او یکون لک بیت من زخرف, یا پھر آپ کا سونے کا ایک گھر ہو تو ہم ایمان لے آئیں گے. ایک گھر ہو کس کا؟ سونے کا. او ترتقی فی السماء, یا پھر آپ آسمان پر چلے جائیں. ولن نؤمن لیرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأہ, لیکن اگر آپ آسمان پر بھی چلے جائیں اس وقت بھی ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ آپ اس آسمان سے ایک کتاب کو لے کر آئیں, نازل کریں, ایسی کتاب جس کو کھول کر ہم پڑھ سکیں. یہ ساری ڈیمانڈ کس کی ہیں؟ کفار و مشرکین کی ساری ڈیمانڈ. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ولایت تکوینی ہے تو اللہ کے رسول کے لیے کیا مشکل کام ہے؟ کوئی مشکل کام ہے؟ اگر ولایت تکوینی حاصل ہے تو کیا اللہ کے رسول نہیں کر سکتے رہے کہ اشارہ کرتے زمین سے چشمے جاری ہو جاتے؟ ایک مثال کے طور پر گھر کی طرف اشارہ کرتے وہ سونے کا ہو جاتا. اگر یہ سارے کام ولایت, وہ لوگ کہتے ہیں جو ولایت تکوینی کے منکر ہیں, وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ چیزیں ہوتی تو یہ تو بہت آسان سی باتیں تھیں, اللہ کے رسول فوراً سے انجام دے سکتے تھے. لیکن یہ بات کو ذہن میں رکھیے, جیسے کہ سورہ مبارکہ ابراہیم کی آیت نمبر 11 میں بھی فرشتوں انبیاء نے کیا کہا تھا کہ ما کان لنا ان نأتیکم بسلطان الا باذن اللہ, ہمارے حق میں یہ نہیں ہے کہ ہم تمہارے لیے جو تم ڈیمانڈ کرو وہ ہم پیش کر دیں, الا باذن اللہ, مگر جو اللہ چاہے. تو ولایت تکوینی کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ انبیاء کا رابطہ خدا سے توڑ دیں اور یہ ترجمہ کریں ولایت تکوینی کا کہ انبیاء جو چاہیں کریں, چاہے خدا چاہے یا نہ چاہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. ولایت تکوینی مشیت الہی کے ذیل میں, تحت میں. اگر خدا کی مشیت ہوگی تو انبیاء اور ائمہ جن کو اللہ نے یہ حق کے تصرف دیا ہے وہ اس حق کو استعمال کریں گے. لیکن اگر خدا کی مشیت نہیں ہوگی تو انبیاء اور ائمہ اس کو استعمال نہیں کریں گے. تو اب یہ ساری ڈیمانڈ کی انہوں نے, اس کے جواب میں خداوند کریم کیا کہہ رہا ہے؟ قل سبحان ربی, اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار پاک و منزہ ہے. اچھا, ایک اور وجہ بھی جو یہاں پہ ڈیمانڈیں پوری نہیں ہوئی, اس کی وجہ ایک اور یہ بھی تھی کہ کیا گارنٹی تھی کہ اگر یہ سارے کام رسول خدا کر دیتے تو وہ ایمان لے آتے؟ پھر تو وہ میرے ڈیمانڈیں تو ختم نہیں ہوتی نا. صحیح ہے, ہاں, عورتیں زیادہ جانتی ہیں اس کو. ڈیمانڈ ختم نہیں ہوتی ہیں, پھر یہ آ گیا تو وہ لے آؤ, پھر یہ آ گیا تو وہ کر دو. صحیح ہے, تو یہ تو 4-5 ابھی ان کی ڈیمانڈ ہے.
اگر یہ سب کر دیتے تو کہتے کہ ہمارے بچے مثال کے طور پر یہ کر دو، اچھی جابوں پہ لگا دو ہمارے بچوں کو، محنت نہ کرنا پڑے، سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوں ہمارے، تو ان کی ڈیمانڈیں بڑھتی جاتی۔ تو انبیاء محتاج ہیں اذن الہی کے، نہ کہ لوگوں کی ڈیمانڈ کے۔ تو کہا کہ اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار کیا ہے؟ پاک و منزہ ہے۔ حل کنت الا بشرا رسولا۔ اب دیکھیں یہاں پر بہت باریک نقطہ ہے جو اس آیت میں بھی تھا، سورہ مبارکہ ابراہیم کی 11ویں آیت میں بھی اور اس آیت میں بھی۔ کیا تم سوائے ایک بندے ہونے کے اور رسول ہونے کے اور کچھ ہو؟ یعنی توحید کو اگر محفوظ کرنا ہے تو توحید کا ایک نقصان، یعنی توحید کو جو چیز ایک نقصان پہنچا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء اور خداوند کریم کی حجت کو بڑھا کر کہاں پر لے جائیں؟ ربوبیت کے مقام پہ لے جائیں، جسے ہم غلو کہتے ہیں۔ تو نہ غلو ہونا چاہیے نہ تقصیر ہونی چاہیے۔ اگر غلو ہوا تو توحید خطرے میں آ جائے گی، اور اگر تقصیر ہوا تو نبوت اور رسالت و امامت خطرے میں آ جائے گی۔ لہٰذا دونوں کو بیلنس لے کر چلنا ہے۔ لہٰذا بار بار اس بات پر تاکید ہو رہی ہے کہ ہاں ہم تم جیسے بشر ہیں، لیکن تم جیسے بشر ہیں کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل تم جیسے ہیں۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ، وہاں پر کہا کہ خدا جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے احسان کرتا ہے، اور پھر کہا کہ ہم تمہارے لیے کوئی معجزہ نہیں لا سکتے مگر اذن الہی سے۔ یہاں پر بھی کہا کہ اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں سوائے بشر کے اور کچھ نہیں ہوں۔ یعنی تم جو یہ ڈیمانڈیں کر رہے ہو، اگر میں نے تمہاری ڈیمانڈ یہ ساری پوری کرتا گیا مثال کے طور پر، تو ایک وقت وہ آئے گا کہ تم میں سے کچھ لوگ مجھے کیا تصور کرنے لگیں گے کہ میں خدا ہوں، میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، میں مثال کے طور پر کسی کو بچہ دے سکتا ہوں، میں فلاں کر سکتا ہوں، میں یہ کام کر سکتا ہوں، میں وہ کام کر سکتا ہوں۔ بڑھتے بڑھتے بات کہاں تک پہنچ جائے گی؟ جیسے کہ حضرت عیسیٰ کو مانا۔ اسی لیے کہا کہ اے علی اگر مجھے تیرے بارے میں وہ خوف نہ ہوتا کہ جو مجھے عیسیٰ کے بارے میں تھا، کہ عیسیٰ کے حواریوں نے انہیں ربوبیت کی منزل تک رہ گئے، تو میں تیرے بارے میں وہ باتیں کرتا کہ لوگ تیرے قدم کی خاک اٹھاتے، تبرک کی خاطر تیرے قدم کی خاک کو اٹھاتے۔ یہ شیعہ سنی متفقن علیہ حدیث ہے کہ علی اگر مجھے خوف نہ ہوتا تو میں تیرے بارے میں وہ باتیں کرتا کہ تو جہاں سے گزرتا لوگ تیرے قدموں کی خاک اٹھاتے۔ تو انبیاء اور حجت خدا کا ایک کام کیا ہے؟ ایک کام یہ کہ ان کو توحید بھی بچانی ہے، اپنی حیثیت کو بھی بچانا ہے۔ یعنی یہ بھی نہیں کر دینا ہے عوام کے سامنے کہ صحیح ہے ہم تو بالکل تمہاری طرح کے، یعنی خود نعوذ باللہ جیسے ہم گناہ گار ہیں، جیسے ہر لمحہ ہم گناہ کرتے ہیں، ہر لمحہ ہم پر بھول طاری ہوتی ہے، نعوذ باللہ حجت خدا ایسے نہیں ہے۔ اسی لیے جو قرآن مجید کی ایک آیت ہے اس میں پروردگار عالم نے کیا ارشاد فرمایا کہ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ والحکم، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس تکونوا عبادا لی من دون اللہ۔ کوئی ایسا بشر نہیں ہے، کوئی ایسا بشر نہیں ہے کہ جس کو اللہ نے کتاب، نبوت اور حکم دیا ہو، حکومت دی ہو، اس کے بعد وہ لوگوں سے یہ کہے کہ تم سب کے سب میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کر۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ کا نمائندہ ہو، حجت خدا ہو، اور وہ لوگوں سے یہ کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ دو، میرے بندے بن جاؤ، میری عبادت کرو۔ بل کونوا ربانیین، بلکہ جو بھی حجت خدا ہوگا وہ یہ کہے گا کہ تم سب کے سب رب والے بن جاؤ۔ یعنی حجت خدا کا کام ہی کیا ہے کہ بندگان خدا کو ملانا کس سے؟ پروردگار عالم سے ملانا ہے، نہ یہ کہ خود بیچ میں آ کے پروردگار عالم کو بندوں سے کیا کر دینا؟ کاٹ دینا۔ یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ جو بھی حجت خدا ہوگی وہ یہ نہیں کر سکتا کہ وہ لوگوں سے یہ کہے کہ تم سب کے سب میری عبادت کرو اللہ کو چھوڑ کر۔ اسی لیے مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لا تتجاوزوا بنا العبودیہ، دیکھو عبودیت سے آگے نہ بڑھو، ہم جو کچھ بھی ہیں اللہ کے بندے ہیں، جو کچھ بھی ہیں کیا ہیں؟ اللہ کے بندے۔ ثم قولوا ما شئتم، اس کے بعد جو ہمارے بارے میں تم کہنا چاہتے ہو کہو، لن تبلغوا، تم نہیں پہنچ سکتے ہمارے فضائل تک۔ یعنی حد غلو بھی مولا نے طے کر دی اور حد تقصیر بھی طے کر دی۔ حد غلو یہ کہ تم ہمیں بڑھا دو کہاں تک؟ معبود کی حد تک لے جاؤ، ہے نا، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم
جو بھی ہیں خداوند کریم کے بندے ہیں۔ اور پھر یہ بھی نہ سمجھو کہ تم جو کچھ ہمارے بارے میں کہو گے، جو فضائل تمہیں پتہ چل گئے ہیں، تم یہ سمجھو کہ بس یہی علی ابن ابی طالب ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ نہیں، لن تبلغوا، تم علی کی حقیقت کو نہیں پہچان سکتے، ائمہ اطہار کی حقیقت کو نہیں پہچان سکتے۔ لہٰذا پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے فرمایا کہ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا، لوگوں کو منع نہیں کیا کہ وہ ایمان لائیں، ایمان لانے سے کسی چیز نے نہیں روکا مگر یہ کہ جب ان کے پاس ہدایت آ گئی تو وہ یہ کہنے لگے کہ کیا خدا نے ایک بندے کو رسول بنا کے بھیجا ہے؟ یعنی ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ کوئی فرشتہ آنا چاہیے تھا، ہماری ہدایت کے لیے کون آنا چاہیے تھا؟ کوئی فرشتہ آنا چاہیے تھا۔ یہ عبداللہ کا یتیم بیٹا نعوذ باللہ، اس کو تو ہم نے اپنے سامنے پلتے ہوئے دیکھا ہے، یہ تو ہمارے سامنے گھومتا پھرتا ہے، ہم نے اس کو بچپنے سے لے کر جوانی تک دیکھا ہے، یہ کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ تو ان کی ڈیمانڈ یہ تھی۔ پھر اس کے آگے آیت میں جواب دیا کہ اگر ہم ملائکہ کو نازل کرتے تو وہ ملائکہ کو بھی تم نہیں مانتے۔ تو ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ خداوند کریم جس کو اذن دیتا ہے اس کو اختیار دیتا ہے۔ اذن کا مطلب ہی کیا ہے؟ اختیار ہے، اذن الہی۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے کہ جو اللہ کے نزدیک کسی کی شفاعت کرے مگر یہ کہ اللہ کے اذن سے۔ اللہ کی جس کو اذن دے وہ شفاعت کر سکتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اس کائنات میں جس کو اذن حاصل ہو جائے وہ اس کائنات میں تصرف کر سکتا ہے، اس کے تصرف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ولایت تکوینی کا ایک غلط معنی یا جسے کہنا چاہیے باطل معنی یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ سب کچھ ائمہ اطہار کو تفویض کر دیا گیا ہے، یعنی نعوذ باللہ ہم یہ کہیں کہ علی خلق کرتے ہیں، علی مارتے ہیں، علی زندہ کرتے ہیں، یعنی پوری کائنات کو، پوری کائنات میں ریکس جو ہے وہ علی بانٹ رہے ہیں پوری کائنات میں۔ ہاں، واسطہ فیض کے معنی میں درست ہے ولایت تکوینی، واسطہ فیض کے معنی میں۔ واسطہ فیض کا مطلب کیا ہے کہ خداوند کریم کی جانب سے جو بھی فیض آ رہا ہے اس کائنات تک وہ حجت خدا سے کے واسطے سے آتا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے حبیب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ اب رحمت کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہوائیں جو چل رہی ہیں رحمت ہے یا نہیں ہے؟ یہ چرند پرند، یہ سمندر، یہ دریا، یہ سب رحمت ہے یا نہیں ہے؟ یہ پھل، یہ اتنی نعمتیں ہمیں دی جا رہی ہیں، یہ سب رحمت ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ سب کے سب رحمت کس کے توسل سے آ رہی ہیں؟ سرکار ختمیہ مرتبت کے توسل سے۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو واسطہ فیض ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ روایت بھی اس بات پر دلالت کرتی ہیں، بہت ساری روایتیں ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں، جیسے کہ خود ائمہ اطہار اور بالخصوص پنجتن پاک کی خلقت کے متعلق جو روایات ہیں گی وہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اس کائنات میں روشنی کب پھیلی؟ روشنی کب پھیلی؟ جب پروردگار عالم نے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو خلق کیا۔ ایک لقب زہرا کی ایک علت یہی بیان کی گئی کہ جناب سیدہ کو زہرا کیوں خلق کیا؟ اس لیے کہ جب خداوند کریم نے اپنی عظمت والے نور سے جناب سیدہ کو خلق کیا تو فرشتوں کی آنکھیں چنگیا گئیں اور وہ کہنے لگے کہ پروردگار یہ کیسا نور ہے، ہم نے آج سے پہلے یہ نور نہیں دیکھا۔ تو کہا کہ میں نے اپنی عظمت والے نور سے اپنی ایک کنیز کو خلق کیا ہے کہ جس سے پوری کائنات کو منور فرمایا۔ تو واسطہ فیض ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ یہ کہیں کہ جس طریقے سے یہودی کہتے تھے، یہودیوں کا نظریہ کیا ہے؟ ید اللہ مغلولہ، وہ کہتے تھے کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اللہ نے کائنات خلق کر دی، اب اس کے بعد وہ کچھ نہیں کر سکتا، اب جو کچھ ہو رہا ہے یہ کائنات میں نیچر وغیرہ یا جو بھی چل رہا ہے یا ایک نظام چل رہا ہے اس میں خدا کا کوئی عمل و دخل نہیں ہے۔ جواب میں خدا نے کیا کہا؟ قل غلت ایدیکم، ابھی آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، وہ ید اللہ مبسوطہ، جبکہ خداوند کریم کے ہاتھ جو ہے وہ کھلے ہوئے، یعنی خدائی قدرت جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے۔ تو تفویض کے اگر معنی میں لیں گے کہ ولایت تکوینی کو اگر آپ تفویض کے معنی میں لیں کہ خداوند کریم نے تمام کے تمام امور سپرد کر دیے کس کے؟ اہل بیت اطہار کے یا انبیاء کرام کے،
اور اب خداوند کریم چاہے بھی تو کچھ نہیں کر سکتا. یہ باطل معنی ہے ولایت تکوینی کا. یہ معنی نہیں ہے ولایت تکوینی کا، بلکہ ولایت تکوینی کا معنی یہ ہے کہ انبیاء اور خداوند کریم کی حجتیں خداوند کریم کے اذن سے اس کائنات میں تصرف کر سکتے ہیں. یہ ولایت تکوینی کا معنی ہے، چھوٹا سا اور سمپل سا. اس کے اوپر اگر قرآن مجید کی آیات آپ دیکھیں، مثال کے طور پر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 48 اور آیت نمبر 49، خداوند کریم فرماتا ہے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، آیت نمبر 48، 48 اور 49، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بنی اسرائیل. ہم نے ایک رسول کو بھیجا بنی اسرائیل کی طرف، یعنی حضرت عیسیٰ کی بات ہو رہی ہے. حضرت اس کی بات ہو رہی ہے، حضرت عیسیٰ کی. اس رسول نے کیا کہا؟ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، اے لوگو دیکھو میں تمہارے پروردگار کی جانب سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں. وہ آیت کیا ہے، وہ نشانی کیا ہے؟ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں تمہارے لیے ایجاد کرتا ہوں، میں تمہارے لیے خلق کرتا ہوں. کس چیز کو؟ مٹی سے پرندے کی شکل بناتا ہوں. مٹی سے کیا کرتا ہوں؟ پرندے کی شکل، یعنی پرندے کی ڈمی بناتا ہوں. انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، پرندے کی شکل کی طرح مٹی سے ایک ڈمی بناتا ہوں. فانفخ فیہ، اور پھر اس کے اندر پھونکتا ہوں. یہ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں، قرآن مجید کی آیت ہے. پھر میں اس میں پھونکتا ہوں. فیکون طیرا باذن اللہ، بس وہ مٹی کی ڈمی پرندہ بن جاتی ہے، لیکن کس کے اذن سے؟ اللہ کے اذن. دیکھا یہاں پہ دوبارہ کیا آ گیا؟ اذن اللہ. ہوتا سب اللہ کے اذن سے. ولایت تکوینی کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ آپ اللہ کو مائنس کر دیں اور پھر سارا کا سارا اختیار دے دیں کس کو؟ اللہ کی حجتوں کو. نہیں، یہ معنی نہیں ہے. سب کا سب ہوتا ہے کس سے؟ ولایت مطلقہ کس کو حاصل ہے؟ پروردگار عالم کو حاصل ہے. قادر مطلق کون ہے؟ پروردگار عالم ہے. خدا کی قدرت کسی کی دی ہوئی نہیں ہے، خدا کی ولایت کسی کی دی ہوئی نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ جتنے افراد کو اللہ نے قدرت و طاقت دی ہے وہ سب اللہ کی دی ہوئی ہے. یعنی اگر ہم جو یہ گفتگو کر رہے ہیں، اگر میں چل کر اوپر سے نیچے سے چل کر اوپر تک آیا ہوں، آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، اپنے ہاتھ پیر ہلا رہا ہوں، یہ سب کس کی قدرت سے؟ سب اللہ کی قدرت سے. قوت و طاقت اصل خداوند کریم کی ہے، باقی سب کے سب کیا ہیں؟ ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو. ہم سب کے سب کس کے فقیر ہیں؟ اللہ کے. واللہ هو الغنی الحمید، وہ خداوند کریم ہے کہ جو سب سے بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے. تو کہا کہ دیکھو میں خدا کی جانب سے ایک آیت لے کر آیا ہوں. وہ آیت یہ ہے کہ میں تمہارے لیے مٹی سے ایک پرندے کی شکل بناتا ہوں، ایک ڈمی بناتا ہوں، پھر اس میں پھونکتا ہوں اور پھر وہ پرندہ کیا ہو جاتا ہے؟ پرندہ بن جاتا ہے. واقعاً پرندہ بن جاتا ہے، لیکن کس کے اذن سے؟ اللہ کے اذن سے. تو مٹی کی ڈمی حضرت عیسیٰ بناتے ہیں، پھونکتے حضرت عیسیٰ ہیں، لیکن مٹی کا پتلا پرندہ بنتا ہے کس کے اذن سے؟ اللہ کے اذن سے. بالکل اسی طریقے سے کہ مردے کو ٹھوکر علی ابن ابی طالب مارتے ہیں، لیکن مردہ زندہ ہوتا ہے کس کے اذن سے؟ اللہ کے اذن سے زندہ ہوتا ہے. صحیح. دوسری نشانی وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور جو پیدائشی نابینا شخص ہو یا جس کو برس کا مرض ہو، میں اس کو کیا کرتا ہوں؟ شفا دیتا ہوں. حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں شفا دیتا ہوں، حالانکہ شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. لیکن حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں شفا دیتا ہوں. وَأُحْيِي الْمَوْتَى، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں. حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں مردوں کو کیا کرتا ہوں؟ زندہ کرتا ہوں، لیکن بِإِذْنِ اللہ. آگے آیت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے. یہ سارے کام میں کرتا ہوں، لیکن ہوتے سب کس کے اذن سے ہیں؟ اسی کا نام ولایت ہے. اسی کا نام کیا ہے؟ ولایت تکوینی ہے. یعنی جیسے کہ ہم نے شروع میں عرض کیا تھا، یہ جو اذن ہے، اس اذن کو آپ کو یاد رکھنا ہے. یہ اذن از ایکول ٹو ولایت تکوینی. جس کو یہ اذن حاصل ہے، اس کا مطلب ہے اس کے پاس ولایت تکوینی موجود ہے. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ تم آج سب کے سب کیا کھا کے آئے ہو. حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھے خبر ہے کہ تم سب کے سب آج کیا کھا کے آئے ہو. وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ،
میں تمہیں خبر دے سکتا ہوں کہ تم نے اپنے گھروں میں کیا کچھ جمع کر کے رکھا ہے. حضرت عیسیٰ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، دیکھو ان تمام باتوں میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم مومنین ہو. یعنی اگر تم اب بھی مجھے نہیں سمجھتے ہو کہ میں اللہ کا بندہ نہیں ہوں، اللہ کا نمائندہ نہیں ہوں، تو یہ ساری چیزیں میرے پاس کہاں سے آئیں؟ میں کیسے مردوں کو زندہ کر لیتا ہوں، میں کیسے پیدائشی نابینا شخص کو جو ہے وہ بینائی دیتا ہوں، کیسے برس کے مریض کو شفا دیتا ہوں، کیسے میں پرندے سے جو ہے وہ زندہ کر دیتا ہوں، زندہ پرندہ بنا دیتا ہوں مٹی کے پرندے کو. یہ سورہ آل عمران کی آیت. سورہ مبارکہ صاد میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، یہ غالباً حضرت سلیمان کے بارے میں، فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، ہم نے حضرت سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا، یعنی ہوا کو حضرت سلیمان کے کنٹرول میں دے دیا. فَتَجْرِي بِأَمْرِهِ، ہوا چلتی ہے کس کے امر سے؟ نہیں، یہاں پر بِأَمْرِهِ حضرت سلیمان کے امر سے، حضرت سلیمان کی حکومت میں دے دیا. حضرت سلیمان جیسے چاہتے ہیں ہوا کو چلاتے ہیں. تو اگر ولایت تکوینی نہیں ہوتی تو کیسے حضرت سلیمان جو ہے وہ ہوا کو چلاتے؟ جیسے چاہتے ہیں ہوا کو چلاتے ہیں. پھر یہ تو ابھی تک انبیاء کی بات ہو رہی تھی. اب آپ آ جائیے خود حضرت سلیمان کے تذکرے میں، سورہ مبارکہ نمل کی آیت نمبر 40 میں، جب حضرت سلیمان نے کہا کہ کون ہے کہ جو مجھے تخت بلقیس لا کے دے گا. حضرت سلیمان کے کنٹرول میں کیا دیے؟ جن بھی دیے. تو حضرت سلیمان نے پوچھا کہ کون ہے؟ حضرت سلیمان چاہتے تو خود بھی لا سکتے تھے، لیکن پہچانوانا تھا اس شخصیت کو جو حضرت سلیمان کے پاس تھا. کہا کہ کون ہے کہ جو مجھے تخت بلقیس لا کے دے گا؟ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک. اس ہستی نے کہا کہ جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، سارا کا سارا علم نہیں تھا، تھوڑا سا علم تھا، اس نے کہا کہ میں تخت بلقیس آپ کو لا کے دوں گا قبل اس کے کہ آپ پلک جھپکیں. پلک جھپکنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 1 سیکنڈ سے بھی کم. قبل اس کے کہ آپ پلک جھپکیں میں اس سے پہلے تخت بلقیس آپ کو لا کر دوں گا. فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی، جب دیکھا کہ حضرت سلیمان نے پلک جھپکی اور تخت بلقیس سامنے موجود تھا تو کہا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے. اس ہستی نے کہا، جس ہستی نے لا کر دیا تھا پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس جس نے لا کر دیا، اس نے کہا کہ یہ میرے پروردگار کا کیا ہے؟ فضل ہے. لیبلونی، اور یہ جو صلاحیت اس نے مجھے دی ہے، یہ جو اختیار اس نے مجھے دیا ہے، یہ کیوں دیا ہے؟ تاکہ وہ مجھے آزمائے. اشکر ام اکفر، کہ آیا میں خدا کا شکر گزار بندہ ہوں یا خدا کا نافرمان بندہ ہوں. ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، پس جو خدا کا شکر گزار بنے وہ خود اپنا شکر ادا کرتا ہے. ومن کفر فان ربی غنی کریم، اور جو خدا کا انکار کرے تو میرا جو پروردگار ہے وہ ہر ایک سے بے نیاز بھی ہے اور کریم ہے. اب یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ دیکھیں، یہ آصف بن برخیہ کی بات ہو رہی ہے، جن کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ شاید یہ نبی تھے، لیکن بہرحال مشخص نہیں ہے کہ کون تھے. تو وہ ہستی جو آصف بن برخیہ ہیں، جن کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ آئے یہ نبی ہے نہیں ہے، ان کو جب خداوند کریم یہ صلاحیت دے سکتا ہے، ولایت دے سکتا ہے، تو کیا انبیاء اور اولیاء کو نہیں دے سکتا؟ دے سکتا ہے. اس لیے اسی آیت کے ذیل میں آپ اگر اصول کافی میں جا کے دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ وہاں پر کہا گیا کہ جو خداوند کریم کے اسم اعظم ہیں وہ کتنے؟ 73 اسم اعظم ہیں. آصف بن برخیہ کے پاس کتنے تھا؟ ایک تھا. ایک اسم اعظم تھا کہ جس کی وجہ سے اس کو اتنا اختیار تھا کہ وہ تخت بلقیس لے آیا پلک جھپکنے سے پہلے. اور ائمہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس 72 اسم اعظم ہیں. تو جو اس کے پاس ایک اسم اعظم ہو اس کو ولایت مل سکتی ہے، جس کے پاس 72 اسم اعظم ہو اس کی ولایت کیا ہوگی؟ اور پھر یہاں پر جو آیت میں کہا کہ قال الذی عنده علم من الکتاب، اس ہستی نے کہا جس کے پاس کتاب کا کیا تھا؟ تھوڑا سا علم تھا. تو جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہو اس کا اختیار کیا ہوگا؟ کون سی آیت ہے والی کہ کفار و مشرکین کہتے ہیں کہ لست مرسلا، آپ جو ہے وہ رسول نہیں ہیں.
قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اس گواہی کے لیے کافی ہے کون؟ میں، میرا اللہ، اور وہ ہستی جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ پوری کتاب کا علم، پوری کتاب کا علم کس کے پاس ہے؟ سوائے علی ابن ابی طالب کے کسی نے دعویٰ کیا کہ میرے پاس پوری کتاب کا علم ہے؟ تو جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم ہو وہ تخت بلقیس پلک جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہے، تو جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہو اس کو یہ اختیار نہیں ہوگا؟ بالکل اختیار ہوگا اس کو۔ اب پلک جھپکنے سے پہلے لائٹ کون لائے گا؟ ہو اسی طریقے سے ایک اور جہاں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، حضرت عیسیٰ کے بارے میں ہی فرمایا کہ اے عیسیٰ کہ تم یاد کرو اس وقت کو کہ جب تم مٹی کا ایک ڈمی بناتے تھے، مٹی کی شکل بناتے تھے پرندے کی، اور وہ پرندہ بن جاتا تھا میرے اذن سے، فَتَنْفَخُ فِيهَا، اور پھر تم اس میں پھونکتے تھے، فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، تو وہ مٹی کا پرندہ واقعاً پرندہ بن جاتا تھا لیکن بِإِذْنِي، میرے اذن سے۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور تم یاد کرو کہ تم پیدائشی نابینا شخص کو بینائی دیتے تھے، برس کے مریض کو شفا دیتے تھے بِإِذْنِي، لیکن سب کے سب کام ہوتے تھے میرے اذن سے۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَ بِإِذْنِي، اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم مردوں کو زندہ کرتے تھے لیکن بِإِذْنِي، یہ سارے کے سارے کام ہوتے تھے اللہ کے اذن سے ہوتے تھے۔ اب اسی طریقے سے مشہور و معروف خطبہ ہے مولا کائنات کا، خطبہ قاسیہ، نہج البلاغہ کا خطبہ قاسیہ، ایک طولانی خطبہ ہے۔ یہ خطبہ مولا کائنات نے اپنی خلافت کے تقریباً آخر کے دور میں ارشاد فرمایا۔ قاف یعنی دو نقطوں والا قاف، الف صاد عین اور دو چشمی، قاسیہ۔ خیر اس خطبے کو قاسیہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کے پیچھے کئی علت بیان ہوئی، اس میں سے ایک علت یہ تھی کہ قصاع کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جب اونٹ جگالی کرتا ہے تو اپنا جو کھانا ہوتا ہے اس کو بار بار باہر لاتا ہے، پھر چباتا ہے، پھر دوبارہ اندر لے کے جاتا ہے، پھر دوبارہ واپس لاتا ہے، اس کو قصاع کہتے ہیں۔ تو کیونکہ اس خطبے میں بہت زیادہ مولا کائنات نے ان نصیحتوں کو تکرار کیا ہے جو کہ اہل کوفہ کو کی اور بار بار ریپیٹ کیا، لہٰذا اس خطبے کو کیا کہتے ہیں؟ خطبہ قاسیہ کہتے ہیں۔ کیونکہ خطبہ اس وقت دیا کہ جب اہل کوفہ جو تھے وہ تعصب کا شکار تھے اور قوم اور قبیلے کی بنا پر ایک دوسرے کو فضیلت دے رہے تھے، تو اس وقت مولا کائنات نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو کسی کو کسی پر کوئی فوقیت اور فضیلت نہیں ہے مگر یہ کہ سوائے تقویٰ کے۔ اس میں مولا کائنات نے یہ فرمایا کہ لقد كنت معه صلی اللہ علیہ وآلہ، میں رسول خدا کے ساتھ تھا، لما اتاه الملأ من قریش، جب میں نے دیکھا کہ قریش کا ایک گروہ رسول خدا کے پاس آیا اور وہ کہنے لگے کہ یا محمد انک قد ادعیت عظیما، آپ نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کی جانب سے رسول بن کر تمہارے پاس آیا ہوں، تو آپ نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے۔ لم یدعی آباؤک، جبکہ آپ کے آباء و اجداد میں سے کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا، ولا احد من بیتک، اور جو آپ کے گھر والے ہیں ان میں سے بھی کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا، ونحن نسألک امرا ان انت اجبتنا الیہ واریتناہ علمنا انک نبی و رسول، بس ہم آپ سے ایک کام کا تقاضا کریں گے، اگر آپ نے وہ کام انجام دے دیا اور ہمیں وہ کام کر کے دکھلا دیا تو ہم پہچان لیں گے کہ آپ اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ہیں، اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو ہم یہ جان لیں گے کہ انک ساحر کذاب، کہ آپ نعوذ باللہ جھوٹے ہیں اور جادوگر ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وما تسألون، تمہارا کیا تقاضا ہے، کیا سوال ہے؟ کہنے لگے کہ تدعو لنا هذه الشجرہ، یہ جو درخت آپ دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے اس کو پکاریے، حتی تنقلع بعروقها، یہاں تک کہ اپنی جڑوں کے ساتھ وہ آپ کے پاس آ جائے، فتقف بین یدیک، اور آپ کے سامنے کھڑے ہو جائے، فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے تحقیق کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھیں آپ ان تمام واقعات میں ایک چیز نوٹ کریں گے، یہاں تک کہ ائمہ اطہار کے واقعات میں بھی، کہ اگر وہ کوئی معجزہ یا کوئی کرامت دکھاتے ہیں تو اس سے پہلے مثلا یا تو دعا کرتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم جو کام بھی کر رہے ہیں یہ خدا کے اذن سے، کوئی ہمیں ربوبیت کے درجے پہ نہ لے کے جائے، ہمیں عبودیت کے درجے پر نہ لے کے جائے، ہم جو کچھ بھی ہیں اللہ کے کیا ہیں؟ بندے۔ تو کہا کہ خداوند کریم جو چاہے وہ کام کر سکتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔
فَإِنْ فَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ ذَلِكَ، پس اگر اللہ نے تمہارے لیے کام انجام دے دیا، أَتُؤْمِنُونَ وَتَشْهَدُونَ بِالْحَقِّ، تو کیا تم ایمان لے آؤ گے اور حق کی گواہی دو گے؟ وہ سب کے سب کہنے لگے کہ ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ فَإِنِّي سَأُرِيكُمْ مَا تَطْلُبُونَ، میں تمہیں وہ چیز دکھاؤں گا جس کا تم تقاضا کر رہے ہو۔ وَإِنِّي لَأَعْلَمُ، لیکن یہ بات بھی جان لو، دیکھیں یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ اللہ کے رسول یعنی علم نبوت ہے، اللہ کے رسول پہلے سے یہ بیان فرما رہے ہیں کہ تم لوگ، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ انکم لا تقیمون لا تفیئون الی خیر، کہ تم لوگ کبھی خیر کی طرف نہیں آ سکتے ہو۔ وَإِنَّ فِيكُم مَن يُطْرَحُ فِي الْقَلِيبِ وَمَن يُحَذِّبُ الْأَحْزَابَ، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم میں سے کچھ لوگ جنگ بدر میں مارے جائیں گے، جبکہ ابھی جنگ بدر نہیں ہوئی ہے، اور تم میں سے کچھ لوگ جنگ احزاب میں مارے جائیں گے، یعنی ابھی اللہ کے رسول خبر دے رہے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ صحیح، آپ ہمیں دکھلا دیجئے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے اشارہ کیا، اس درخت کو مخاطب کیا کہ یا ایتھا الشجرہ ان کنتی تؤمنین باللہ والیوم الآخر وتعلمین انی رسول اللہ فانقلعی بعروقک، اے درخت اگر تو اللہ پر ایمان لاتا ہے اور روز آخرت پر ایمان لاتا ہے، اور اگر تو جانتا ہے کہ میں اللہ کی جانب سے رسول ہوں، تو پس اپنی جڑوں سمیت اکھڑا میرے پاس، حتی تقفی بین یدی، یہاں تک کہ اللہ کے اذن سے میرے پاس آ کے کھڑا ہو جا۔ اب مولا کائنات فرماتے ہیں کہ فوالذی بعثہ بالحق لانقلعت بعروقها، اس خدا کی قسم کی جس نے اللہ کے رسول کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، درخت اپنے جڑوں کے ساتھ اکھڑ آیا۔ صلی اللہ علیہ وجاءت ولها دوی شدید، اور رسول خدا کے پاس آ گیا، اس کی ایک خاص آواز تھی۔ وقصف کقصف اجنحۃ الطیر، اور اس کی شاخیں ایسے ہل رہی تھیں کہ جیسے پرندہ اپنے پروں کو ہلاتا ہے۔ حتی وقفت بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ رسول خدا کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، اور اس کی کچھ شاخیں رسول اللہ کے کاندھے پر تھیں اور کچھ شاخیں میرے کاندھے پر تھیں۔ جب اس قوم نے یہ دیکھا اب تو ایمان لے کر آ جانا چاہیے، انہوں نے تکبر کے مارے کہا کہ بس اس کو دوبارہ حکم دیں کہ اس میں سے آدھا دوبارہ چلے جائے، یہ درخت جو آ گیا ہے آدھے کو حکم دیں کہ آدھا درخت کیا چلے جائے، واپس اپنی جگہ پہ چلے جائے، اور باقی آدھا آپ کے پاس کھڑا رہے۔ اللہ کے رسول نے حکم کیا تو آدھا درخت جو ہے وہ چلا گیا، اور آدھا درخت جو ہے وہ رسول خدا کے پاس کھڑا رہا۔ یہ دیکھنے کے بعد، یعنی اب تو ختم ہو گئی بات، یہ دیکھنے کے بعد بھی کہنے لگے کہ یہ جو آدھا رہ گیا ہے اب اس کو بھی حکم دیں کہ یہ بھی واپس چلے جائے، یعنی یہ جو آدھا باقی رہ گیا ہے اس کو دوبارہ آپ حکم دیں کہ یہ دوبارہ واپس چلے جائے۔ اللہ کے رسول نے حکم دیا، وہ آدھا بھی دوبارہ واپس چلا گیا۔ فقلت انا، پس جب میں نے یہ دیکھا تو میں نے کہا، یعنی مولا کائنات کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے خداوند کریم کے، اور میں نے یہ کہا کہ انی اول مؤمن بک، کہ اے رسول اللہ خدا میں سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والا ہوں۔ وَأَوَّلُ مَنْ أَقَرَّ بِأَنَّ الشَّجَرَةَ فَعَلَتْ مَا فَعَلْتَ بِأَمْرِ اللَّهِ، اور میں سب سے پہلے اس بات کا اقرار کرنے والا ہوں کہ اس درخت نے وہی کام کیا کہ جس کام کا آپ نے اس کو حکم دیا اللہ کے حکم سے، تو میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں۔ تو وہ لوگ یہ کہنے لگے کہ نہیں یہ تو جادو ہے، یعنی آپ نے جادو دکھایا ہے، خود ان کی ڈیمانڈ پہ، جیسے کہ ہم نے پہلے عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول اگر ان کی یہ باتیں مان بھی لیتے تب بھی وہ کیا کہتے، تم جادوگر ہو، جیسے یہاں پہ کہا سب کچھ دیکھ لیا، اس کے باوجود بھی کیا کہا کہ تم جادوگر ہو، وہ ماننے کو تیار نہیں ہوئے۔ اسی طریقے کی اور بہت سی روایات ہماری کتب میں موجود ہیں، جیسے کہ حضرت ایوب کے بارے میں ملتا ہے کہ جب مدینے میں آئے اور سب یہ چاہتے تھے کہ حضرت رسول خدا ان کے مہمان بنے، تو اللہ کے رسول نے کس طریقے سے فیصلہ کیا، کہا کہ خلو سبیلہا، اس اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، فإنہا مأمورہ، یہ اللہ کی جانب سے اپنے حکم پر معمور ہے، جہاں پر یہ بیٹھ جائے گی وہیں پر میرا قیام ہوگا۔ حضرت ایوب کے گھر کے پاس بیٹھی، حضرت ایوب اپنے گھر میں لے کر آئے رسول خدا کو۔ حضرت ایوب کی جو والدہ تھیں وہ بہت ضعیف تھیں اور نابینا ہو چکی تھیں، یعنی ان کی بینائی جا چکی تھی۔ تو حضرت ایوب نے کہا کہ فقط قدم سید البشر و اکرم ربیعت و مضر محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و رسول المجتبیٰ۔
اپنی والدہ سے کو پکار کے کہا کہ اے والدہ اب جو ہے وہ دروازہ کھولیے کہ سید البشر تشریف لائے ہیں، اور ربیع اور مضر میں جو سب سے زیادہ محترم شخصیت ہے وہ ہمارے گھر تشریف لائے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ جو کہ محمد مصطفیٰ اور رسول مجتبی ہیں۔ ان کی والدہ نے دروازہ کھولا، باہر آئیں تو وہ نابینا تھیں، اور کہا کہ اے کاش کہ میری آنکھیں ہوتی تو میں آقا کا دیدار کرتی۔ اتنا کہنا تھا کہ روایت کہتی ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنا ہاتھ پھیرا اور ان کی بینائی واپس آ گئی۔ اللہ صلی اللہ علیہ محمد۔ تو اب اس کو اگر آپ ولایت تکوینی نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ یا وہ جو شیعہ سنی نے نقل کی ہے روایت کہ لَأُعْطِيَنَّ الرَّائِطَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ کَلَّا، اس کو دوں گا کہ جو رجل ہوگا فرار ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ اور کہا کہ ادعو لی علیًا، میرے لیے علی کو پکارو، تو کہا کہ علی کو آشوب چشم میں مبتلا ہے۔ کہا کہ اللہ کے رسول نے اپنا لعاب دہن لگایا۔ مولا کائنات کہتے ہیں کہ ایسا ہو گیا کہ جیسے مجھے آشوب چشم تھا ہی نہیں۔ یہ تو بالکل متفق علیہ۔ اور کئی ایک روایات موجود ہیں، اللہ کے رسول نے مثال کے طور پر اپنا وضو کیا ہوا پانی کنویں میں ڈالا تو جو خشک کنواں تھا اس میں پانی آ گیا، یہ جو پانی کا جو کھارا پانی تھا وہ میٹھا پانی ہو گیا۔ اور کئی ایسی روایت موجود ہیں کہ آپ انکار ہی نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر مولا 8ویں امام کا جو معجزہ ہے کہ کس طریقے سے قالین پہ بنے ہوئے شیر کو اشارہ کیا تو وہ شیر زندہ ہو گیا۔ اور کئی ایسی روایت ہمارے پاس موجود ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔